ویلکم بیک ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے نیر حسین بخاری صاحب نے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. نیر حسین بخاری صاحب، 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں اور جو اس میں ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو ہو سکتا ہے رول بیک کر دیا جائے، فاٹا کے انضمام کو ختم کر دیا جائے، اس کے ساتھ جو آئینی عدالت ہے اس کے قیام کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ صرف ریومرز ہیں یا پھر کچھ ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے کل بھی 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی، پہلے ریومرز آتے رہے، اس کے بعد پھر فوراں سے ترمیم آ گئی، تو ہم نے دیکھا پھر اس کے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا کچھ ہوا. آپ سمجھتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم آئے گی، اور آئے گی تو پھر کیا پیپلز پارٹی اسے سپورٹ کرے گی؟ دو ہی طریقے ہوتے ہیں بل موو کرنے کے، یا تو ٹریجری بینچز گورنمنٹ موو کرتی ہے، یا پھر کوئی ممبر کر سکتا ہے لیکن اس کو اپنی پارلیمنٹ میں اپنی جماعت کی حیثیت پتہ ہونی چاہیے کہ آیا وہ اتنی سٹرینتھ بنا لے گا پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں 2/3 کے وہ امینڈمنٹ لے آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اسپیکولیٹو ہیں. جب یہ بات ٹریجری بینچز کو کرنا چاہیں گے، میری قیادت سے کریں گے، میری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھ کے ہم ایگزامن کریں گے. ہماری آلریڈی محترمہ شہید کے زمانے سے بھی ہماری پارلیمنٹری لیجسلیٹو کمیٹی ہوتی ہے جس کا میں بھی ممبر رہا ہوں اور جس کو ہم ایگزامن کرتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں، اور پھر کسی شخصیت کے حوالے سے بھی بات کی تو ان سے آپ سوال ہی کر لیتے ہیں کیا سوچ کیا آپ کے پاس. مسلم لیگ نون کے لوگوں کی جانب سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے. بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 27ویں ترمیم آئے، یہ ایک پروسیس ہے، ریفارمز کی ضرورت پڑتی ہے عدلیہ کو. اگر ریفارمز کے لیے کوئی آئینی ترمیم آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں، آئین اگر آپ نے دیکھا ہے تو آئین میں جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن نے انہوں نے یہ پروویژن کیوں رکھی کہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیا جا سکتا ہے، اور اختیار دیا پارلیمان کو، اور قدغن یہ لگائی کہ 2/3 میجورٹی کے بغیر آئینی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. اس میں وہ عقیل ملک جو بات کر رہے ہیں وہ تو ایک تھیوریٹیکل بات کر رہے ہیں نا. میرا آئین کہتا ہے، اور جب حالات ایسے ہوں، جب حکومت یہ سمجھے یا پارلیمان یہ سمجھے، حکومت بھی نہیں پارلیمان یہ سمجھے کہ کسی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے حالات اور واقعات کے مطابق، وہ تو آ سکتی ہے. لیکن ابھی جو آپ جو کویشچن کر رہے ہیں ہائپوتھیٹیکل کویشچن ہے، سبسٹنس آپ کے پاس ہے نہیں، اسپیکولیٹو باتیں ہیں، اور اسپیکولیٹو باتیں پہ آپ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ بتائیں آپ سپورٹ کریں گے کہ نہیں سپورٹ کریں گے، جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پروپوزڈ امینڈمنٹ کیا ہے تو میں اس پہ کیا کمنٹ کروں. آپ بھی سرٹن نہیں ہیں کہ پروپوزڈ امینڈمنٹ کیا ہے. آپ بھی سنی سنائی بات تھے. یہ ابھی رائٹ ناؤ اس کے حوالے سے صرف باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن اس سے قبل آپ بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں سر. ہم نے 26ویں امینڈمنٹ میں بھی دیکھا کہ بہت ساری باتیں پہلے آئیں میڈیا میں، اس کے بعد باقاعدہ 26ویں امینڈمنٹ کا جو ڈرافٹ آیا وہ بڑی بھیانک صورت میں تھا. خود بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ٹھیک کیا ہے، اور پھر مولانا صاحب اس چیز کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جس طرح سے پہلے ہو رہی تھی اس سے بڑا نقصان ہونا تھا، ویسی ہم نے نہیں ہونے دی ہے. تو ظاہری بات ہے ایک چیز آتی ہے، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی وہ ہو بھی جاتی ہے. اس وجہ سے اس تناظر میں یہ کیا تھا کہ ظاہری بات ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، تو مائٹ بی پاسبل. لیٹ می ریسپونڈ ٹو دس ناؤ. جی لیٹ می ریسپونڈ ٹو دس. جب 26 امینڈمنٹ آئی تو 26 امینڈمنٹ کی جو پروپوزڈ امینڈمنٹ تھی کانسٹیٹیوشن میں، وہ شیئر کیے گی قیادتوں کے ساتھ. اپروول سے پہلے پھر ڈسکشن بھی ہوئی اور کئی میٹنگز ہوئی. ابھی تک تو میرے نالج میں نہیں ہے ٹھیک کہ کوئی پروپوزڈ امینڈمنٹ ڈسکشن جس کی ہوئی ہو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ وہاں پہ. 27th امینڈمنٹ آ سکتی ہے، اس کے بعد بھی امینڈمنٹس آ سکتی ہیں جب بھی کوئی ضرورت پڑے. یہ پروویژن کیوں رکھی گئی ہے امینڈمنٹ کی؟ اس لیے کہ جب حالات کا تقاضا ہو کہ اس کی امینڈمنٹس کی ہے تو وہ ہو سکتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ 18th امینڈمنٹ، کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو 1973 کا، اس کی کافی ساری حیثیت بدل دی گئی تھی، اس کو واپس ہم پارلیمانی نظام کی طرف لے کے گئے. تو اس لیے لیٹ دی پروپوزڈ امینڈمنٹ کم، اس پہ آپ سوال کریں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ عوام کو باخبر کریں. بالکل یہ میڈیا کا رائٹ بنتا ہے، اور
آپ پولیٹیکل پارٹیز سے یا پولیٹیکل لیڈرشپ سے ضرور سوال کریں. ہمارے جب شیئر کریں گے، کیونکہ ابھی تک پیپلز پارٹی نے تو کوئی امینڈمنٹ پرپوز نہیں کی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادی ہے، میری پارلیمنٹری پارٹی نے ابھی تو پرپوز نہیں کی. اگر پی ایم ایل این یا اور اتحادی پرپوز کرتے ہیں تو وہ میری قیادت سے شیئر کریں گے، تو میری قیادت پھر اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اس کو ایگزامن کرے گی. پارلیمنٹری کمیٹی ہماری جو ہے لیجسلیشن وہ اس کو ایگزامن کرے گی. تو لیٹ سی، ملک کی بہتری کے لیے اگر کوئی امینڈمنٹس آتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سر، یہ ابھی 9 مئی میں سزاؤں کے فیصلے آئے ہیں، آپ نے بھی فیصلہ پڑھا ہوگا. جس طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد یا دیگر جو لوگ اس میں عمر سرفراز چیمہ ہیں ان کو قید ہوئی ہے، پھر نااہل بھی ظاہری بات ہے اگر اعجاز چودھری صاحب ہیں سینیٹ میں، یا پھر یہاں سے جو ایم این اے تھے احمد چٹا صاحب کی اگر بات کی جائے تو ان کو اگر نااہل کر دیا جاتا ہے سر، تو اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی کیسز میں اس طرح سزائیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد وہ ڈی سیٹ ہو جائیں؟ یہ ایک بینگ اے پولیٹیشین آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیں، ایز اے پولیٹیشین یہ کسی کی پریویلیج نہیں ہے کہ وہ پولیٹیشین ہے. اگر وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو استغاثہ اس کے خلاف اگر جرم ثابت کرتا ہے تو اس کو سزا نہ ہو. یہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ پولیٹیشنز کو سزا نہیں ہونی چاہیے. انہیں کھلی چھٹی ہے کہ ملک میں جو جی چاہے وہ کریں، جس قسم کے اقدامات اٹھائیں اور ان کی گرفت نہ ہو سکے. تو پھر جب رول آف لا کی آپ بات کریں گے تو گرفت تو سب پہ ہوگی سر، لیکن جو آئین کی بالادستی کی بات کریں تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے صرف. اب لیٹ می ایکسپلین اٹ. سو ابھی ان کے پاس فورم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی ججمنٹ کو، میں نے تو کبھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں پڑھی، اور پھر ایون آیا پروسیکیوشن کے جو گواہان ہیں وہ اپنا کیس جو ہے ثابت کر سکے نہیں کر سکے، یا اپر فورم پہ ضرور کریں. لیکن ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف ہیں. سیاسی بنیادوں پہ مقدمے نہیں بننے چاہیے. لیکن 9 مئی کے جو مقدمات ہیں وہ حکومت کے خلاف نہیں تھے، وہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف تھے. اور پھر جو استغاثہ اسٹیبلش کر سکا تو کنوکشن ہو گئی ہے. اور جب کنوکشن ہو جائے تو قانون کہتا ہے کہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں رہیں گے. ایک ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سزا دی گئی، اور نیکسٹ ڈے ہی واز ناٹ دی پرائم منسٹر. یہ تو 10 سال ہے نا، ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ. جی بالکل ایسے ہی ہے. 5 سیکنڈ سے لے کے 1 منٹ کی بھی نہیں تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد وہ ان کو سیٹ سے ہٹا دیا گیا. یہ بھی عدالتی تاریخ ہے ایک. بخاری صاحب، اس کا بتائیے گا کہ 5 اگست کی جو تحریک پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اس نے ایک بڑی زور و شور سے تحریک چلانی ہے، آپ سمجھتے ہیں حکومت کے لیے کسی خطرے کا باعث ہے؟ اور اس کے ساتھ لاہور میں جو جلسہ کرنے کی اجازت مانگی جا رہی ہے، اس سے قبل بھی مانگی گئی لیکن وہ اجازت نہیں دی گئی، تو یہ تو ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے، مطلب اگر جلسہ کرنا، اور حکومت یہ بھی نہیں دیتی تو پیپلز پارٹی کیا پی ٹی آئی کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے کہ ان کو یہ رائٹ ملنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وینیو اور پبلک ایڈمنسٹریشن اور ایگزیکٹو اتھارٹی جو لا اینڈ آرڈر کو دیکھتی ہے، وہ وینیو وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. ہم نے بھی کئی مرتبہ مینار پاکستان مانگا، جب سے اس کو گارڈن پارک بنا دیا گیا، وہ اب نارملی لاہور کے ایڈمنسٹریشن وہ پرمیشن نہیں دیتی. باقی آپ کہتے ہیں کامیابی اور ناکامی، اس کا انحصار عوام کی شمولیت پہ ہے، عوام کی پذیرائی پہ ہے. اگر ان کی تحریک کو عوام نے سپورٹ کیا، عوام نے ان کی تحریک کو پذیرائی دی، تو پھر تو وہ حکومت کے لیے خطرہ ہوگا. اور خطرہ یہ ہوگا، لیکن خطرہ تب ہوگا جب وہ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ ملک کا نظام چل نہ سکے، اور ادارے چل نہ سکیں، پارلیمان چل نہ سکے. لیکن فی الحال تو اب تو 2/3 میجورٹی کے قریب ہے جو ٹریجری بینچز ہیں سینٹ میں بھی اور ہاؤس میں بھی، تو ایز سچ گورنمنٹ جانے کے تو کوئی ہے نہیں. لیکن ود ان دی ٹائم فریم لیگل جو ان کے رائٹس ہیں اس کے مطابق وہ ایجیٹیشن کرتے ہیں تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. ایجیٹیشن کرنا ان کا رائٹ بنتا ہے، اور وہ ضرور کریں. وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو کنڈیم کریں، اس کے خلاف ایجیٹیشن کریں، اس کو کرٹیسائز کریں. یہ اپوزیشن کا رائٹ بنتا ہے، اور یہ رائٹ ان کو ایکسرسائز کرنا چاہیے، بے شک اگر کرنا چاہتے ہیں تو.
مرزا افریدی صاحب کہتے ہیں کہ سینٹ میں تحریک عدم اعتماد لائیں گے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے خلاف، اور اس کی جو وہ بیکنگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا، ایک پورے صوبے سے سینیٹرز موجود نہیں تھے تب یہ انتخاب کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیں جی، اس کو دیکھ لیں کہ عدم اعتماد کی پوزیشن میں ہے، وہ ان کی سٹرینتھ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی لارجسٹ پارٹی ہے سینٹ میں، اور چیئرمین جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. 26 ممبر ہیں ہمارے سینٹ میں، اور 22 ہیں ان کے پاس جو پی ٹی آئی کے 16 اور 6 آزاد آپ کہہ لیں. باقی 20 تو پاکستان مسلم لیگ کے پاس ہیں. ایسے ہی ہے. پھر ایم کیو ایم کے پاس ہیں، پھر پی ایم ایل کیو کے پاس ہیں جو گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو ان کے پاس سمپل میجورٹی ہے. سمپل میجورٹی 96 کی آپ دیکھ لیں کتنی بنتی ہیں. وہ آلموسٹ 48-49 ممبرز ہیں ان کے پاس کہ عدم اعتماد لا سکے. تھینک یو ویری مچ نیر حسین بخاری صاحب. ناظرین، ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. انجینئر امیر مقام صاحب ہمیں جوائن کریں گے. آپ کہیں مت جائیے گا.